ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کافر بہت آرزویں کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں مفسرین کرام کا قول یہ ہے کہ نزع کے وقت جب کافر دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں، اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ یہ آرزو کریں گے کاش وہ دنیا کے اندر مسلمان ہوتے۔ اور مفسرین کرام کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے اور آج جہنم سے نکال دیے جاتے۔ اس مشہور قول کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو معشیت الہی سے وہاں ہوں گے، کفار مسلمانوں کو کہیں گے تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کیا، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو۔ مسلمان کہیں گے ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری گرفت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں سن کر حکم ارشاد فرمائے گا، جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا اس وقت کفار حسرت سے یہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جس طرح انہیں جہنم سے نکالا گیا اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال دیا جاتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو نہ ہونے پر حسرت و افسوس کریں گے، جبکہ نیک مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عبادت کے اندر ایسا مشغول ہو جائے کہ کبھی کوئی کام نفس کے لیے نہ کرے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہ کیا، موقع ملتا تو کچھ اور کر لیتا، کاش مجھے عبادت و ریاضت کے لیے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ میرے اجر کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بوڑھا ہو کے مر جائے، اس دن یعنی قیامت والے دن اس عبادت کو بھی حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ دنیا کے اندر پھر لوٹا دیا جائے تاکہ اجر و ثواب اور زیادہ کر کے آئے۔ لیکن کافر اور مسلمان کی یہاں پر جو آرزو ہیں ان کے اندر فرق ہے کہ کافر کی تمنا پرلے درجے کی حسرت کی وجہ سے ہوگی، جبکہ مومن کی تمنا مزید قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ اگر ان دو حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھا جائے تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پیدا ہوتے ہی عبادت کرے اور اسی چہرے کے بل وہ گر جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں بوڑھا ہو جائے تو وہ بھی قیامت والے دن آرزو کرے گا کہ کاش مجھے پھر دنیا میں لٹایا جائے، میں اپنے رب کی عبادت مزید کر لوں۔ تو اتنی بڑی عبادت کرنے والے بھی تمنا کریں گے، تو ہم جو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کما حقو نہیں کر پاتے، اسی طرح دیگر نیک اعمال بھی کما حقو بجا نہیں لا پاتے، تو ہمیں کس قدر نیک اعمال کی تمنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان نے جو ایک گھڑی بھی فضول ضائع کی ہوگی وہ قیامت والے دن تمنا کرے گا کاش میں نے اپنا وہ وقت بھی ضائع نہ کیا ہوتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت کے اندر بھی ذکر کر لیتا۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے وقت کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔